ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رشید صاحب، وفاقی وزیر برائے ریلوے اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو ریلوے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ پر امید تھے کہ غریب آدمی کی سواری ہے، عید سے پہلے کھول دینا چاہیے تاکہ لوگ سفر کر سکیں، لیکن اب لگتا نہیں ہے کہ آپ 30 سے 35 ٹرین کا جو چلانے کا ارادہ رکھتے تھے، کم سے کم ٹرین چلانے کا ارادہ رکھتے تھے، وہ بھی پورا ہوگا۔ اس ملک میں غریب کے لیے یہ ملک بنا بڑے لوگوں کے لیے، جب پاکستان بنا ان کے طوطے بھی بڑے لوگوں کے جہازوں میں بیٹھ کے آئے، اور غریب آدمی جو ہے وہ رسوا 24 کروڑ روپیہ اس نے جمع کرا دیا ہوا ہے اتنے دنوں سے ٹرین پہ، اور صرف عمران خان ان کو سمجھا رہا ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ کھول دیں۔ عمران خان کہہ رہا ہے عمران خان ہمیں حکم دے دیں، ہم صوبوں کے متحد نہیں ہیں، صوبے کیا بیچتے ہیں؟ یہ نااہل نالائق لوگ جو ہیں یہ قوم کی ذمہ داری سے واقف نہیں ہیں، ان کو احساس نہیں ہے کہ لوگوں کا رویہ کیا ہے۔ لوگ اسٹیشنوں پہ لوگ آتے ہیں، 7 کروڑ لوگ، ہم 7 کروڑ لوگ سالانہ لے کے جاتے ہیں، اور بے نظیر کہتی تھی یہ چاروں صوبوں کی جنجیر ہے۔ یہ زنجیر ہے جی، یہ خاک جنجیر ہے، ہر ایک آدمی نمبر ٹانگنے پہ لگا ہوا ہے۔ ہمارا ریلوے دیوالیہ ہو جائے گا، ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، ہماری صورتحال اتنی خراب ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس یہ لوگوں نے جو بکنگ کی ہے 24 کروڑ واپس کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ اب میں قوم کے سامنے اپنا کیا پیش کروں کہ یہ اس ملک کے غریب کی توہین ہے کہ جہاز کی اجازت ہے، بسوں کی اجازت ہے، اور جو غریب کی سواری ہے ایک ٹرین جو ہے وہ 50 جہازوں کے برابر جا سکتی ہے، لیکن خسارے پہ جا رہے ہیں، 60% لے کے جا رہے ہیں، 5.25 ارب روپیہ مہینے کا چاہیے۔ میں کہاں سے؟ اب میں مزدوروں کو گھر تو نہیں بھیج سکتا، میں تو کسی مزدور کو نہیں نکالوں گا جی، آفٹر کرونا جو بھی ہو میں نہیں نکالوں گا، خود نکل جاؤں گا، مزدوروں کو نہیں نکالوں گا۔ عمران خان اجازت دیں، ہم کسی صوبے کے نہ تابع ہیں نہ کسی صوبے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم اس ملک کی فیڈرل لائن ہے، فیڈرل ٹریک ہے، فیڈرل سگنل ہے، ہمیں عمران خان کہیں ٹرین چلاؤ ہم سوار کے دن چلائیں گے۔ شیخ صاحب بہتر تو یہ ہو کہ صوبوں کے ساتھ مشاورت کر کے فیصلہ کیا جائے، جیسے عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہم کر بھی ایسا ہی رہیں، تو کیا اس میں رکاوٹ سندھ حکومت ہے؟ لیکن اگر سندھ حکومت رکاوٹ ہے تو وہ تو ڈومیسٹک فلائٹس کھولنے میں بھی منع کر رہے تھے، لیکن بعد میں میرے خیال سے کنونس کر لیا، اسی لیے ڈومیسٹک فلائٹس کھولی گئی ہے نا، تو ریلوے پہ کیوں نہیں کنونس کر سکے؟ رکاوٹ کون ہے؟ سندھ حکومت ہے یا کوئی اور ہے پھر اس میں؟ صوبوں میں رکاوٹ ہے، صوبے جو ہیں اپنے سائز سے بڑے ہو گئے ہیں، مونچھوں سے ان کی داڑیاں بڑی ہو گئی ہیں، یہ اپنے آپ کو یہ پچھتائیں گے ان حالات میں۔ یہ صوبے جو ہیں ایک میں کیا آپ سے عرض کروں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ لیکن شیخ صاحب ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ایس او پیز بھی فالو کرنے ہیں نا، تاکہ کرونا وائرس تیزی سے نہ پھیلے۔ مارکیٹوں کا حال آپ نے دیکھ لیا، کھول دی مارکیٹ اصرار کرنے پہ دکانداروں کے، لیکن ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے۔ ٹرین میں جو غریب آدمی کی سفاری ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر یہ جو ایس او پیز ہیں، جو گائیڈ لائنز ہیں، وہ آپ فالو کروا سکیں گے؟ شہزاد دیکھو، مارکیٹ شٹر مارکیٹ انہوں نے کھولتے دیر کر دی، 15-20 دن، لوگ ایک دم ٹوٹ پڑے، پھر تبصرے آ رہے ہوتے ہیں کہ 1-2 دن بعد بند کر دیں گے۔ ہمارے وزیر بیان دیتے ہیں کہ اگر ایس او پی پہ کام نہ ہوا تو بند کر دیں گے۔ اگر آپ ٹرین یہ دن ہے کل مجھے کہیں چلائیں، ایس او پی پہ عمل ہو جائے گا۔ اگر آپ 3 دن پر چلائیں تو پھر لوگوں نے جانا ہے اپنے ماؤں کی طرف، اپنے والدین کی طرف۔ ہم پورے ایس او پی پہ کام کریں گے۔ جو شہروں میں لاک ڈاؤن بگ زیرو ہے لاک ڈاؤن، قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اس لیے بگ زیرو ہے کہ دکانیں کھولنے میں بڑی تاخیر کی گئی۔ میں چیختا رہا، یہاں سمجھا گیا کہ جو خونچے والا ہے، جو یہاں بیلچے والا ہے، جو کرنڈی والا ہے، غریب جس کو 1000-1500 روپیہ لوگ چلتے کوئی 200 دیتا ہے، کوئی 50 دیتا ہے، اصل مرزہ دکاندار کا تھا۔ دکانیں اتنی دیر سے کھلی ہیں کہ آپ دیکھیں آفٹر کورونا اس ملک کی جو دکاندار سفید پوش لوگ ہیں ان کی حالت کیا ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ پہلے کھول دیتے تو یہ مسئلہ ہی نہ پیدا ہوتا، اسی لیے میں کہتا ہوں ٹرینیں جلدی کھول دو۔ صحیح ہے، ورنہ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دن میں نہیں کھولی تو پھر آپ نہیں کھول سکیں گے ٹرینز۔ یہ نیب کے حوالے سے کچھ روز پہلے آپ نے کہا کہ نیب جو ہے وہ 2 طرفہ ٹارزن بن جائے گا، آج آپ نے کہا کہ نیب عید کے بعد جھاڑو پھیرنے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ بیانات آئے اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب بھی ایکٹیو ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ جلد شہباز شریف کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس فائل کر دیا جائے گا، پھر تواتر کے ساتھ شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ آل آف اے سڈن دوبارہ پریشر اتنا کیوں بڑھا رہے ہیں احتساب کا، خاص طور پہ شہباز شریف پر؟ میں شہزاد آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں، نواز شریف کو بھی سن کر دکھ ہوا ہوگا کہ 17 بلین انہوں نے لوگوں کو یہ بھتہ لیتے رہے ہیں۔ جو کچھ کراچی میں بھتہ ہوتا رہا ہے، یہ لاہور میں بھتہ ہوتا رہا ہے، یہ وقت ثابت کرے گا۔ یہ میری ریکارڈنگ کو محفوظ کر لیں
کہ یہ پولیس کے ذریعے ارب روپیہ اور کروڑوں روپیہ لوگوں کو پلازوں کا جھانسا دے کے علی عمران اور یہ اس کا جو داماد ہیں کیا ہے اور یہ اس کا جو ایک بیٹا بھاگا ہوا ہے، یہ ایک دہشت گرد گروپوں کی شکل تھی، معاشی دہشت گرد تھے یہ اس ملک میں. اور میں اب نہیں کہہ رہا، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف پچھلی ریکارڈنگ کے ساتھ ملا کے اس کو سنائیں، بے شک نواز شریف سے زیادہ کرپٹ ہے. شہباز شریف اور اس کی اولاد نے جو کرپشن کی ہے. نیب کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی نیب کا قانون امینڈ ہو جائے؟ میں نہیں کروں گا جی، ووٹ اس کے خلاف دوں گا. جائیں، ٹھیک ہے. اس لیے کہ نیب کے قانون سے ڈر رہے ہیں، ان سے 18ویں 19ویں 20ویں 25ویں 27ویں جو مرضی امینڈمنٹ کرا لیں. یہ نہیں تیار ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ نیب کے قانون سے نجات ملے. اگر اب ہم نیب کا قانون پاس کرتے ہیں، لوگ کہیں گے شاید اللہ معافی دے عمران خان کے ساتھ کوئی کالی بھیڑیں نہیں، ورنہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے میں بھی کالی بھیڑیں تھیں، ہم نے اس لیے امینڈمنٹ میں بڑی جلدی دکھائی. ان کو نیب میں امینڈمنٹ چاہیے. اگر 31 جولائی تک نیب کی امینڈمنٹ نہ ہوئی، آپ دیکھیں نیب جھاڑو پھیر دے گا. شیخ صاحب، آپ نے آج یہ بھی کہا کہ اگر شہباز شریف اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں گے تو وہ بچ جائیں گے. اب مسئلہ سافٹ ویئر کا ہے یا کیس میرٹ پر ہے؟ میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں جو کیس میں نے دیکھا ہے وہ میرٹ پہ اس کے خلاف. میں کسی اور کے خلاف نہیں کہتا. میں نواز کے نہیں کہتا، ثنا کے نہیں کہتا، کسی اور کے نہیں کہتا. شہباز شریف اور اس کی اولاد نے بہت بڑے کھونچے مارے ہیں، بہت بڑے گھپلے مارے ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ مسئلہ سافٹ ویئر کا ہے تو پھر اپوزیشن بھی یہی بات کر رہی ہے نا کہ یار دیکھیں ہمارے پاس کیسز بنائے جا رہے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے، اور اصل مسئلہ یہی ہے، اور کیسز کی میرٹ جو ہے وہ بنتی نہیں ہے. یہ اپوزیشن کہتی ہے، پھر آپ وہ ان کی بات ویلیڈیٹ ہو جاتی ہے. اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر کیسز میرٹ پر ہیں تو پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو یا نہ ہو، کیس تو چلنا چاہیے. دیکھیں یہ لوگ ساری زندگی انہوں نے، یہ بزنس مین سیاستدان جو ہے نا، بچنا تو نہیں چاہیے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ بچ جاتے ہیں. بڑے لوگ، میری زندگی کا مشن تھا یہ کمزور ہوں، یہ نہیں ہوتے. چینی والے، شوگر والے، آٹے والے، گھی والے، آئی پی پی والے، یہ سب لوگ قرضے لے. دیکھیں یہ بنے کہاں سے؟ پیسے ہمارے تھے، ہم نے بینکوں میں رکھائے. ہمارے بینکوں سے پیسے لے کے یہ 2-3% پہ انہوں نے کارخانے بنا لیے. انڈسٹری بن گئی تو قرضے بھی معاف کرا لیے، اور انڈسٹری بن گئی تو یہ ایکسپورٹر بھی بن گئے. انڈر انوائس اور اوور انوائس یہ ان کا کل کاروبار تھا. اب ساری قوم انتظار کر رہی ہے فرنزک رپورٹ کا. فرنزک رپورٹ آپ آئیں دیکھیں. عمران خان نے قوم سے وعدہ کیا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ آپ سپورٹ نہیں کریں گے نیب امینڈمنٹ کو، لیکن اگر آپ سپورٹ نہیں کرتے، حکومت سپورٹ نہیں کرتی، تو اس کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ 18th امینڈمنٹ اور NFC پہ آپ کو سپورٹ مل جائے گی؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ گیو اینڈ ٹیک کر سکتی ہے نون لیگ، تو اس کے بغیر آپ کو سپورٹ مل جائے گی NFC اور 18th امینڈمنٹ پر؟ دیکھیں 18ویں ترمیم کے حالات جو ہیں، NFC کی اس وقت بات ہو رہی ہے. یہ پارٹیاں، ہماری پیپلز پارٹی اور نون کو میں کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں سمجھ رہا. وقت آنے پہ یہ ٹھس کر جاتی ہیں. جب میں آپ کو کہتا تھا یہ قمر جاوید باجوہ کو ووٹ دیں گے، آپ ہی تھے نا کہتے تھے کس طرح دیں گے وہ تو یہ تقریر. یہ دیکھیں ان کی گفتگو اور ہے، ان کا فعل اور ہے، ان کا کال اور ہے، ان کا فیصلہ اور ہے، ان کی سیاست اور ہے، ان کا ٹی وی پہ پروگرام اور ہے. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.